مولانا محمد معبد الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو ایسی محفل میں شرکت کی سعادت بخشی اور ہم تمام میں جسے بھی ذکر کی توفیق بخشی وہ یقیناً کچھ زیادہ ہی سعادت مند ہے. آج اس محفل میں گفتگو کے لیے کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ نماز سے متعلق کچھ باتیں بتائی جائیں. بہرحال نماز ایک ایسا موضوع ہے جو اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے. تو عنوان اور اپنے معاملات اور اپنے فضائل کی حیثیت سے وسعت جہاں رکھتا ہے وہی یقیناً جو اسے اپنا لے تو اپنانے والا بھی ایک عظیم حیثیت کا مالک ہو جائے. اس لیے کہ نماز وہ عبادت ہے جو کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد عبادات میں سب سے اہم عبادت قرار دی گئی. اور اس عبادت سے چھٹکارا آدمی کو نہیں ہے. آج آدمی یہ سوچ پڑتا ہے کہ بدن میں تھوڑی تکلیف ہے، چلو آج نماز نہیں پڑھیں گے. آج سر میں درد ہے، نماز نہیں پڑھیں گے. بچے نے پیشاب کر دیا، نماز نہیں پڑھیں گے. تو کبھی قرآن اٹھا کر کے پڑھا کہ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب میدان جنگ میں اعلاء کلمت الحق کے خاطر تم گئے ہو، وہاں دشمن کے حملے کا خطرہ ہو کہ دشمن تم پر مار بھی دے گا، تمہاری جان بھی لے لے گا. جب بھی قرآن کے حوالے سے بات واضح معلوم ہے، حدیث کے حوالے سے بات معلوم ہے کہ اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے. حکم ہے کہ دو گروہ ہو، ایک گروہ نماز پڑھے، ایک گروہ حفاظت کرے. جب یہ حالت ہے، اعلاء کلمت الحق کے خاطر گیا انسان، اور ایسے مشکل گھڑی میں بھی جو ہے نماز ہمارے سروں سے نہیں معاف ہے، نماز ہم سے جو ہے معاف نہیں ہے، پھر اپنے نرم بستر پر سو کر تھوڑی سی سردی، تھوڑی سی زکام، بچے کے پیشاب کی بنیاد پر، چاہے وہ ہماری مائیں ہوں، چاہے ہماری بہنیں ہوں یا ہمارے بھائی ہوں، اگر یہ بہانہ بناتے ہیں تو یاد رکھیں جس کی جتنی فضیلت ہوگی اس کے ترک پر اتنی وعید بھی ہوگی. جس کی جتنی فضیلت ہوگی اس کے ترک پر اتنی وعید بھی ہوگی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تمام نماز کی پابندی گھر کی تنہائیوں میں کریں، برسر محفل جب ہو جب بھی کریں، اس لیے کہ وہ خدا جو علیم بذات الصدور ہے وہ جب حساب لے گا تو یقیناً جو ہے وہ آدمی جو عہدے دار ہے، میں بولا نا جتنا زیادہ فضیلت کا حامل ہوتا ہے اس کے ترک پر اتنی ہی وعیدیں، اتنی سزائیں ہوا کرتی ہیں. اب ہم میں جو ہے جو جتنا بڑا عہدے دار ہوگا وہ چھوڑے گا، وہ ویسا ذمہ دار ہوگا، اس پر اتنی سزائیں بھی ہو سکتی ہیں. نماز فرض ہر مسلمان پر ہے، لیکن اے مسلمانوں ہر انسان کے اندر احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا. آپ ذرا سوچیں کہ نماز کا مقام کیا ہے. حدیث کے حوالے سے بات آتی ہے، ایک انسان جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کے اعزا، اس کے اقربا اس کو قبرستان میں لے جا کر کے رکھ کے آ جاتے ہیں. اب وہاں آتا کون؟ حدیث کے حوالے سے بات ہے، وہاں آتا کون ہے؟ باپ تھا چلا گیا چھوڑ کر کے، بیوی تھی گھر سے ہی نہ نکلی، اب آنکھوں سے کچھ دن کے لیے آنسو بہائے گی،
بیٹا تھا اسے فکر ہو گئی ہماری جائیداد کی کہ جو ہے حصہ کیسے لگایا جائے، میرا حصہ کتنا بنے گا، بھائی کا حصہ کتنا بنے گا، لیکن اب اس کا حساب وہاں شروع ہوا ہے، اس کے پاس کون گیا ہوا ہے؟ قبر کے اندر جو من و مٹی تلے دبا کر کے اس کے رشتہ دار آ چکے ہیں، ایسی صورت میں وہاں نماز سرہانے آ کر کھڑی ہوتی ہے، جب پڑھے ہوں گے نماز سرہانے آ کر کھڑی ہوتی ہے۔ کیوں؟ سرہانہ یقیناً جو ہے عظیم مقام رکھتا ہے، سر اس کا ایک عظیم حیثیت رکھتا ہے، اور اس جگہ پر کھڑا ہونا اور نماز کا کھڑا ہونا اپنی عظمت کا پتہ دے رہا ہے۔ اس کے بعد دائیں جانب زکوٰۃ، بائیں جانب روزہ، دائیں جانب زکوٰۃ، بائیں جانب روزہ، اس کے سوا جتنے اعمال حسنہ پیتے ہی ہوں گے، اس کے سوا جتنے اعمال حسنہ ہیں پیتے ہی ہوں گے۔ اب آپ خود بتائیں مسلمانوں کہ وہ نماز جس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، آخر اہمیت ظاہر بھی ہو رہی ہے کہ وہ نماز آپ کے سرہانے آئے کھڑی ہے، اور اگر پڑھے رہیں گے تو وہ نماز آپ کو مصیبتوں سے، عذاب الہی سے بچاتی نظر آئے گی۔ آج ہم کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں ان ڈھونگی باباؤں کے پاس جا کر کے؟ آج ہم اپنے آپ کو کیوں پریشان کرتے ہیں تھوڑی سی تکلیفوں میں جا کر کے؟ جو ہے کیا پوچھتے ہیں، بابا اس کا علاج کیا ہے؟ مصطفیٰ کی حدیث سے پوچھ لو، یا رسول اللہ پیٹ میں درد ہے علاج کیا ہے؟ یا رسول اللہ سر میں درد ہے علاج کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ مشکل آئی ہے اس کا علاج کیا ہے؟ یا رسول اللہ گھر میں تنگی ہے، گھر میں کھانے کے اسباب نہیں ہے، علاج کیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں سب کا علاج اذا حضبہ امر ففزع الى الصلاة۔ ابن ماجہ کی بھی روایت ہے اور دیگر احادیث کی روایت ہے کہ جو ہے اس میں لکھا ہے مصطفیٰ کائنات کو جب کوئی مشکل پیش آتی تھی فوراً نماز کے لیے جو آج ہم نماز سے کتنے دور ہیں؟ بابا کے پاس پہلے جائیں گے، جبکہ وہ بابا لیمو دے گا، زعفران مانگے گا، کچھ پتا نہیں۔ چلو قرآن کی آیت مانگ رہا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، قرآن کی آیت کا درس دے رہا ہے سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہم اپنے دلوں کا اطمینان وہاں سمجھ رہے ہیں، وہاں نہیں ہے۔ آؤ سنو، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے، رب کائنات دیکھ رہے ہیں، رسول کائنات دیکھ رہے ہیں، پوچھ کہتے ابو ہریرہ کیا بات ہے، پیٹ میں تکلیف ہے؟ ابو ہریرہ کیا بات ہے، پیٹ کے بل لیٹے ہوئے، پیٹ میں تکلیف ہے؟ اس وقت ابو ہریرہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ پیٹ میں تکلیف ہے۔ ابو ہریرہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ پیٹ میں تکلیف ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ پی لو وہ کھا لو تمہارا پیٹ کا درد دور ہو جائے گا۔ نبی فرماتے ہیں جاؤ نماز پڑھ لو پیٹ کا درد دور ہو جائے گا، اس لیے کہ نماز میں شفا ہے، نماز میں شفا ہے۔ نبی تک ہی پیغام دے رہے ہیں۔ آج ہم کون سا ذہن لے رہے ہیں؟ اگر شریعت محمدی اٹھا کر کے پڑھیں تو ہر مرض کا علاج میں مصطفیٰ نے بتا دیا گویا کی، لہذا اس حساب سے ہونا چاہیے۔ اب اتنا ہی نہیں، آپ دیکھیں ایک نماز پڑھنے والوں کا مقام کتنا اونچا ہے۔ اگر کسی نمازی کی اہمیت ہمارے اور آپ کے دل میں نہیں ہے، نہ ہو، نقصان آپ کا ہے، نقصان میرا ہے۔ لیکن حدیث کے حوالے سے آتا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں جب عذاب نازل کرنا چاہتا ہوں، کیا کہا؟ جب میں عذاب نازل کرنا چاہتا ہوں تو اس وقت دیکھتا ہوں اس آبادی میں کہیں کوئی مسجد آباد کرنے والا تو نہیں، اس آبادی میں کوئی مسجد آباد کرنے والا تو نہیں ہے، اور دیکھتا ہوں کوئی آپس میں جو ہے اللہ کے لیے محبتیں تو کرنے والا نہیں، اور یہ بھی دیکھتا ہوں کہیں کوئی ایسا تو نہیں کہ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہو، استغفار کر رہا ہو۔ اگر ان میں سے جو ہے ملتا ہے کوئی تو اللہ جو عذاب نازل کرنے والا ہوتا ہے اس کو موقوف کر دیتا ہے، عذاب روک دیتا ہے۔ جب سجدہ کرنے کی بنیاد پر
عذاب الہی رک سکتا ہے. تو اے مسلمانوں پتہ یہ چلا جہاں عذاب الہی نازل ہو رہا ہے وہاں ہمارے سجدوں کی کمی ہے. بے شک وہاں ہمارے سجدوں کی کمی ہے. اب آپ جانیں انسان زندگی جیتا ہے مر رہا ہے اور اللہ نہ کرے کہ ہم میں کوئی جہنم میں جائے. روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان جب مرے گا اگر اپنے اعمال بد کی بنیاد پر جہنم میں گیا لیکن جو سجدہ جس سجدے سے اس نے جس پیشانی سے سجدہ کیا تھا نا روایت میں آتا ہے کہ اس پیشانی کو جہنم کی آگ کا وہ اثر نہ ہوگا. مسلمانوں جب اتنی بڑی فضیلت ہے تو آخر ہم کس قدر غفلت کے شکار ہیں. اگر جائزہ لیا جائے میں پوچھوں اپنے آپ سے اور سب سے بتائیں ہے کوئی صاحب ترتیب؟ بڑا سوال ہوگا. آخر یہ مسلمانوں کیسے وہ لوگ تھے جو راتوں میں سجدے بھی کیا کرتے تھے دن میں اپنے آقا کی خدمت کیا کرتے تھے اور جب رات میں سجدہ ہوتا تھا تو رو کر کے یہی کہتی تھی خاتون تھی اور یہ کہتی تھی اے مولا آج میرے دو مالک ہو چکے ہیں. ایک تو مالک حقیقی ہے ایک وہ مالک مجازی جو میرا آقا کہا جاتا ہے. اے اللہ اگر اس کی ملکیت کا مسئلہ نہ ہوتا اگر میں اس کے قبض و اختیار میں نہ ہوتی اگر میں اس کے تحت نہ ہوتی مولا یہ رات کے جو سجدے کر رہی ہوں دن کا بھی سجدہ دن کی بھی ساری وقت جن کے سارے وقت بھی جو ہے تیرے ہی حوالے اور تیری ہی عبادت میں گزارتی. آج میں اور آپ کس طرح تھوڑا سا موقع ملا تو ہم دوسری بات ہے دین کی باتوں سے غفلت اور دین کی باتوں سے توجہ ہٹانے کی بات ہم کرتے ہیں. اے مسلمانوں مرنے کے بعد تنہا قبر میں ہمیں جانا ہے جواب ہمیں دینا ہے جو کچھ بھی کیا ہے سب کا جواب ہمیں دینا ہے. آخر آپ سوچیں کہ جو ہے وہ مذہب اسلام جس مذہب اسلام نے جو ہے ہمیں یہ کہا ہے کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازیں خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. آخر ہماری نمازیں کسی کے لیے کیوں ہوتی ہیں کسی کے دکھاوے کے لیے کیوں ہوتی ہے کہیں صدر و سیکریٹری اور کہیں کسی ذمہ دار کے لیے جو ہے ہمارے رکوع و سجدے کیوں ہوتے ہیں اور کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے ہمارے سجدے کیوں. آخر آپ اس کو کس پر محمول کریں گے کہ میں جب تنہائیوں میں ہوں تو نماز نہ پڑھوں لوگوں کے مابین ہوں تو نماز پڑھوں. جنرل بات ہے اس کو کس پر محمول کریں گے. آخر ایک طریقے کی ریا پر نہیں کریں گے تو کریں گے کس پر. انسان کے اندر اگر خشیت الہی ہے اگر انسان کے اندر خوف خدا ہے تو وہ خشیت الہی انسان کو جو ہے گھر کی تنہائیوں میں بھی نماز پڑھائے گی اور بارش کی شدید بارش کے موسم میں بھی پڑھائے گی اور سخت اندھیروں میں بھی نماز پڑھائے گی. لیکن آج ہماری نیند آج ہمارے لیے اسباب اتنے ہوتے ہوئے پھر بھی ہم مسجدوں سے دور پھر بھی ہمارے نمازیں چھوٹ جائیں. یقیناً اے مسلمانوں مجھے یاد آتا ہے حضرت ذوالنون مصری کا وہ معاملہ جو ذوالنون مصری کہتے ہیں ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹی تھی جماعت چھوٹی تھی. تو جماعت جب چھوٹی نا تو کچھ ہی لوگ آئے تھے خالی تعزیت کے لیے کچھ ہی لوگ تعزیت کے لیے خالی آئے تھے تو آپ بہت رو رہے ہیں زار و خطار آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں اس رونے کا سبب کیا ہے. بولے رونے کا سبب یہ ہے کہ ہماری قوم کا حال کیا ہے. آج میری نماز چھوٹی ہے تو محلے کے خالی 2-4 لوگ جو ہے مجھے تعزیت کے لیے آئے ہیں جبکہ میری نماز کا چھوٹنا میری اولاد کے سب کے ختم ہو جانے سے کہیں زیادہ بڑا ہے. میری اولاد کے ختم مفہوم بیان کر رہا ہوں میری اولاد کے ختم ہو جانے سے کہیں زیادہ بڑا ہے. اب میری اولاد میں سے ایک اگر لڑکا مر جاتا تو پورا گاؤں تعزیت کے لیے آتا. آج میری ایک نماز کا جو ہے جماعت میری چھوٹ گئی ہے صرف 2-4 لوگ چھوڑ. پتا چلا کہ فکر ہونی چاہیے اور انسان کے اندر خشیت الہی اور خوف خدا ہونا چاہیے. اگر یہ خشیت ہمارے دلوں میں رہی اے مسلمانوں یہ خشیت ہمیں وہاں بخشوائے گی. یہ خشیت ہمیں جو ہے ہمارے لیے جو ہے نجات کا ذریعہ بن کر کے آئے گی. یاد رکھیں کوئی انسان اس زمانے میں آج جو ہے نفرتوں کا دور چل چکا ہے. انسان اگر اپنے لیے اعمال صالحہ نہ کیا اور ان اعمال صالحہ کو اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا تو ہو نہ ہو قبر میں اس کو بچھو ڈنک مار سکتے ہیں ہو نہ ہو سانپ اسے ڈس سکتے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے مسلمانوں
کہ ہم نمازیں پڑھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آدمی نماز فجر چھوڑ دیتا نا تو ملائکہ آواز دیتے ہیں، او فاجرو، کیا آواز دیتے ہیں؟ او فاجرو، او گنہگارو۔ آج کسی کو کہہ دو، کسی کو کہہ دو شراب پی رہا ہو ذرا فاجر کہہ کے بتاؤ نا، لیکن ملائکہ اگر آواز دے رہے ہیں، کتنے بڑے دکھ کی بات ہے، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ ملائکہ اگر ہمیں نماز فجر چھوڑنے کی بنیاد پر، اور یوں بھی لکھا ہے کتاب میں کہ نماز مغرب چھوڑنے کی بنیاد پر ملائکہ آواز دیتے ہو کافرو، آپ سوچیں تعجب کی بات ہے۔ اگر ہم میں کوئی آدمی کسی اپنے پیر کی نہ مانا تو لوگ اسے فتوے اور کیا کیا دیتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ان 100 صحابہ کا فتویٰ ذہن میں نہیں ہے؟ وہ 100 صحابہ جنہوں نے کہا، تقریباً 100 صحابہ نے کہا جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا، وہاں فتویٰ یاد نہیں ہے، وہ شریعت یاد نہیں، وہ مصطفیٰ کی حدیث یاد نہیں ہے۔ سب ذہن میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ عمل جو ہو رضائے الہی کے لیے ہو، عمل کسی کو دکھانے کے لیے کوئی انسان جو ہے کچھ کسی کا کر نہیں سکتا، جو کرنے والا ہے وہ رب حقیقی ہے، لہذا اس رب حقیقی کو راضی کرنے کی فکر، اس رب حقیقی کو راضی کرنے کی فکر کی جائے۔ آپ قوم کو خوش کریں گے، قوم کبھی خوش نہیں ہو سکتی ہے۔ میں اپنے لیے نہیں، علماء کے لیے نہیں، سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر عام آدمی سن لے، اپنی قوم کو اگر خوش کرنا چاہو گے تو قوم خوش نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر تم خدا کو خوش کرنا چاہو گے خدا خوش ہو جائے گا، اللہ اور اس کا حبیب خوش ہو سکتا ہے، یہ قوم خوش نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے نماز پر جب بولوں گا تو بے نمازی کی جو ہے دل میں تکلیف ہوگی، جب سود پہ بولوں گا تو سود کھانے والے جو ہے ان کے دل میں جو ہے چوہے کودیں گے، اور پھر اس کے بعد جب ہے میں اور زنا پر بولوں گا تو ان کی جو ہے خواہش نفس کو جو ہے دھکا لگے گا، اور اس کے سوا جتنے بھی شرعی مسائل ہیں آپ بولتے جائیں گے تو ایک ایک جو ہے آپ کا مخالف ہوتا جائے گا۔ لہذا اس حکم شریعت کے بیان کرنے سے وہ قوم آپ کی مخالف ہو سکتی ہے، قوم آپ کی نہیں، لیکن اگر رضا الہی کے لیے بیان ہوا تو خدا خوش ہوگا اور مصطفیٰ خوش ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ، علماء اہل سنت۔ سوال ہوا کہ اگر پوری دنیا مجھ سے خوش ہو، اللہ اور رسول ناراض ہو تو بنا کی بگڑا؟ جواب دیا، اگر پوری کائنات خوش ہو، اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو تو بنا کی بگڑا؟ تو جواب یہی کہ بگڑا، جواب یہی کہ بگڑا۔ لیکن اگر خدا و رسول خوش ہو اور پوری کائنات ناراض ہو تو بنا کی بگڑا؟ تو اسی بنا کو جو ہے سامنے رکھ کر کے جو ہے حکم شریعت بیان کیا جائے، اور پلپلے پن سے جو ہے لوگوں کو چہرہ دیکھ کر کے غلط مسئلے بتانے سے، اور لوگوں کے سامنے جو ہے انسان تملق و چاپلوسی سے کام لینے سے پرہیز کرے۔ ایک کے لیے، سب کے لیے، یہ نہیں کہ خاص کے لیے، کچھ خاص کے لیے، سب کے لیے۔ آج منافقانہ روش، سامنے کس قدر محبتیں، پیچھے کس قدر نیزے، یہ جملے جو ہے یہ باتیں ہمارے لیے نہیں بلکہ اس آدمی کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اس آدمی کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ سب نماز کی پابندی کریں، ہم اور آپ سب نماز کی پابندی کریں۔ چلیے ایک فضیلت میں ایک بات اور کہوں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جو ہے صحابہ سے پوچھتے تھے کس نے خواب دیکھا، بتاتے تھے، اور صحابہ جو ہے جب خواب بتاتے تو رسول کائنات تعبیر بتا دیتے تھے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا میں نے بھی خواب میں جنت دیکھی، میں نے بھی خواب میں جنت دیکھی، اور اس جنت میں بلال کے جوتوں کی آواز کو بھی سنا، بلال کے جوتوں کی آواز کو بھی سنا۔ رسول کائنات پوچھ پڑتے ہیں بلال دنیا میں تو تم میرے ساتھ ہو، لیکن وہ کون سا تیرا عمل ہے جس کی وجہ سے وہاں بھی ساتھ ہو، وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے وہاں بھی ساتھ ہو؟ تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ
मुझे जब भी मैसर होता है, वजू तो रहता है, लेकिन जब वजू टूटता है, वजू बनाकर तहियतुल वजू नमाज हस्सल मकदूर पढ़ लिया करता हूँ। यही मेरा अमल है। ऐ मुसलमानों, ये नफलो सुन्नत जो है पढ़ करके आज वो मकाम हासिल किया जो फर्ज हम पर है, उसे छोड़ करके आपको जन्नत और फजीलत मिलेगी। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मेरा कुर्ब चाहते हैं, अल्लाह का कुर्ब अगर चाहते हैं तो फराइज पर पहले फिर नवाफिल। तो फराइज की पाबंदी के बाद नवाफिल पर जब आदमी पाबंद होता है तो अल्लाह का कुर्ब हासिल हो। कैसा कुर्ब होता है? लिहाजा कोई बाबा या कोई इंसान इस खुशफहमी में ना रहे कि जो है मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं तो अच्छा हूं, माना पैसे कमा लेगा, माना दौलतें कमा लेगा, पर अल्लाह की पकड़ इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। लिहाजा जरूरत इस बात की है जो है हम अपने आप को नमाज का पाबंद बनाए और इसी पाबंदी में हम तमाम के लिए भलाई है। वरना वो इंसान जो फासिक व फाजिर इस बुनियाद पर ठहरा और उसके बाद जो है वो इंसान का हश्र क्या होगा। आप जरा आगे देखिए, माशरे में आज जहां नमाज छोड़ रहे हैं वहीं शराब भी पी रहे हैं। ये शराब का किल्लत जो लगी हुई है ना, शराब कई तरीके की आ रही है और उसे हमारा आम नौजवान भी पीता नजर आ रहा है। मिसले जैसे जूस, मतलब कोई भी जूस हो, जो भी हो, जीरा हो, जो भी हो, इस तरीके का पिया जा रहा है। कोई कहता है ये सऊदी का है, इसमें अल्कोहल नहीं पिए, और उसी पीने के साथ जो है उसके बाद वो शराब भी जो है मुंह में डाल ली जा रही है। याद रखें, रिवायत में आता है बाकायदा तंबीहुल गाफिलीन में जो है फकीह अबुल लैस समरकंदी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि शराबियों को लड़की न दी जाए, शराबियों को लड़की न दी जाए। क्यों? इसलिए कि शराबी जो है शराब के नशे में जब जुमले इस्तेमाल करता है तो मुंह में तलाक के लफ्ज़ इस्तेमाल करता है और उसी तलाक के इस्तेमाल की बुनियाद पर वो ज़िना के करीब चला जाता है। तो ये वहां ये बात ये लिख दी गई। क्यों? इसलिए कि जो है इस बात का शराबियों से ज्यादा इस्तेमाल हुआ करता है। और एक रवायत में ये भी लिखा है कि शराबी पर खतरा इस बात का है कि वो जब मरे तो ईमान उसका सल्ब हो जाए। इससे बड़ा नुकसान कोई है ही नहीं। जिसका ईमान छिन गया ना, उससे बढ़कर नुकसान कोई नुकसान नहीं है। इसलिए कि जब ईमान नहीं तो अब बख्शिश का कोई मसला ही न रहा कि वो उसकी बख्शिश हो जाएगी, उम्मीद ही न रही। इसलिए कि काफिर तो नहीं बख्शा जाएगा, काफिर न बख्शा जाएगा। लिहाजा मुसलमानों, जरूरत इस बात की है कि हम अपने तौर पर एहसास करें। हर आदमी अपने तौर पर एहसास करे। अगर अपने तौर पर हर आदमी एहसास करता है तो यकीनन जो है किसी पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं, उनको कहने की जरूरत नहीं कि जो है आप नमाज सही नहीं पढ़ रहे। पहले मैं अपने अंदर झांक कर देखूं, मैं भी नमाजें पढ़ता हूं तो कैसी है। आखिर वो खल्लाद इब्न राफिअ थे। कौन थे? खल्लाद इब्न राफिअ थे। वो भी नमाज पढ़ने के लिए आए थे मस्जिद में। रसूल कायनात ने जब देखा कि नमाज इसने जो है तादील अरकान के साथ ना पढ़ी तो नबी ने फरमाया इरजी फसल्ली वइन्नका लम तुसल्ली। आज हमारी नमाज, हमारे सजदे बराबर नहीं, हमारे रुकू बराबर नहीं, और उसके बाद हुआ नमाज हो गई। अल्लाह का एहसान देखो, कितना बड़ा एहसान है अल्लाह का। मुसलमानों, आप एक ऑफिस में जाएं, ऑफिस में जाने के बाद जो है कागज जो फॉर्म फिल करते हैं ना, उसमें थोड़ी सी कमी आई, वापस ले जाना ही चलता, चेक भी नहीं पास होता। ठीक है। उसके अलावा जो भी कागजात हो, गवर्नमेंट ये जो भी कागजात हो, थोड़ी सी कमी के बाद वापस कर दिया जाता है। और हम खुद उस्ताद हैं, हम अपने आप का जायजा ले लें। हमारे सामने बच्चा जब इमला लिख करके आता है, डिक्टेशन लिख करके आता है, तो उसमें थोड़ी सी गलती, तो अगर उस्ताद वसीउन नजर है तो उसको क्या कहेगा? बेटा माशाल्लाह बहुत अच्छा। और 2 लाइन की गलती है तो उठाया डंडा दे देगा। सबकी बात, खाली हमारी बात नहीं, डंडा दे देगा। क्या लिखा? कमबख्त, लिखना नहीं आता। उस कॉपी को उठाकर फेंक दिया जाएगा। आपके स्कूलों का टीचर भी यही करता है, जो है उठा करके फेंक देता है। क्या किया? तुम्हारे बाप ने होमवर्क नहीं कराया, तुम्हारी माँ ने जो है तुम्हारा जो है क्लास नहीं लिया सही से, तो और घर पर सही सबक नहीं पढ़ाया। ये बात कही जाती है, गोया की थोड़ी सी कमियों के बाद जो है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो नापास होता है। लेकिन अल्लाह कितना मेहरबान है, नमाज हम पढ़ रहे हैं, सलात छूट गया है, हुक्म नहीं है कि फिर से पढ़ो, और जो है कुछ छूट गया है तो हुक्म नहीं है कि फिर से पढ़ो, बल्कि कह दिया कि सजदे सह कर ले, नमाज हो जाएगी।
اللہ کتنا مہربان ہے. کتنی کمیاں ہو, ایک نہیں 10 ہو, اگر ان 10 کمیوں کی تلافی کے لیے جو ہے ایک سجدے سہو کر لو, اللہ قبول کر لے گا. اللہ جو ہے شرعاً جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے صحیح قرار پائے گی. اللہ ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے. اگر اللہ یہ کہہ دے کہ نہیں نماز تیری صحیح نہیں, پھر سے پڑھ, اب نماز صحیح نہیں, پھر سے پڑھ, تو فجر ہی پڑھنے میں پورا دن گزر جائے گا. فجر ہی پڑھنے میں پورا دن گزر جائے گا. وہ اللہ کتنا مہربان ہے ہم پر کہ جو ہے ہم نمازیں پڑھتے ہیں, اس میں غلطیاں ہوتی ہیں, سجدے سہو کے ذریعے جو ہے ہماری نمازوں کو صحیح قرار دے دیا. وہ خدا اتنا مہربان ہے, لہٰذا ہمیں وہاں جھکنا چاہیے. وہاں جھکیں گے تو وہ جھکنا آپ کی قبر میں روشنی بنے گا, اور دنیا میں کسی کے سامنے جھکو گے تو وہ ظلمت قدا بن کر کے جو ہے قبر تمہارے سامنے آئے گی اور تاریکی بن کر کے آئے گی. لہٰذا مسلمانوں, جو لوگ سن رہے ہیں میری باتیں اور عورتیں اگر گھر کی سن رہی ہیں, کوئی بھی میں ان سے گزارش کروں گا کہ نماز کی کوتاہیوں کے معاملے میں عورتیں نمبر 1 پہ ہیں. آپ جائزہ لے لیجیے, کسی ایک کی بات نہیں, عورتوں کی بات میں کر رہا ہوں. آپ چلے جائیے فنکشن میں, مرد کے اندر اللہ نے تو اتنا احساس دیا ہے کہ چلو نماز وہاں بغل میں پڑھ لیتے ہیں, پر عورتیں کبھی جو ہے شاذ و نادر کوئی وہ کھڑی ہو کر کے وضو بنا کر نماز پڑھنے, اللہ کا اخص الخاص فضل ہوگا اس عورت پر جو پڑھ لے. ورنہ یہ بہت کم دیکھا گیا جو عورتوں کے اندر اس چیز کا احساس ہو. ویسے ہی وہ اللہ کے رسول عقل و دین کہی جاتی ہیں اور ہیں بھی, اور اس میں بھی جو ہے اتنی بے توجہی اور نمازیں اس قدر چھوڑ. لہذا عورتوں پر بھی لازم ہے کہ جو ہے وہ اپنے شوہروں کی فرما برداری کریں اور نماز کی بھی پابندی کریں, اس لیے کہ انسان جانتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کامیاب ہے وہ لوگ جو نمازیں خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب جو نماز ہی نہ پڑھیں ان کا کیا حال ہوگا, ان کا کیا حال ہوگا. ایک روایت یاد آ گئی, بتا دوں. ہاں, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں پانی آنے لگا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے آنکھ میں پانی آنے لگا تو آپ نے کہا اس کی وجہ سے نماز کو 1 وقت یا 5 وقت کا چھوڑنا پڑے گا. بولے یہ نہیں ہو سکتا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا, آنکھ کو کچھ بھی ہو جائے, اس لیے کہ ہم نے مصطفیٰ سے سنا ہے کہ اگر 1 وقت کی نماز چھوٹ گئی تو کل قیامت میں جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو اللہ ناراض ہوگا. آج ہمارے سامنے اللہ کی ناراضگی کا کوئی مسئلہ نہیں. ہم سال گزر جاتے ہیں, مسجد کا رخ ہم نہیں کرتے. آج ہماری زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں, مسجد کا رخ ہم نہیں کرتے ہیں. آخر وہ مسلمان کیسا جو مسلمان اس رب کا کھا کر کے اس رب کے حضور سجدہ نہ کرے. قرآن تو یہی کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر, ہم نے آپ کو محبوب خیر کثیر عطا فرمایا. اور اس کے بعد کیا کہا, جب دیا تو اس کا شکر, فصل لربک ونحر. ہمیں بھی اللہ نے نعمتیں بخشی ہیں, کتنی نعمتیں ہیں. لوگ کہتے ہیں میرے پاس دولت نہیں. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جو ہے دولت کی بات کرتے ہیں, جو ہے مسئلہ یوں ہے کہ اگر آپ کو پیشاب ہو رہا ہے یہی بہت بڑی نعمت ہے, اس سے پوچھ لیا جائے جس کو پیشاب نہیں ہوتا ہے. تو پیشاب ہونا یہ کتنی بڑی نعمت ہے, اور جسم کا سلامت ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے, اور اس شکر کو جو ہے دکھاوے کے لیے نہ کیا جائے. اگر انسان دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو اس کے لیے وبال جان. کل جب ہوگا معاملہ نا کہ جزا کا معاملہ, تو اللہ فرمائے گا نماز کس کے لیے پڑھے تھے, جس کے لیے پڑھے تھے وہ تو دنیا میں مل گئی, اب نہیں, جاؤ اس سے مانگ لو. لہذا ہمیں اللہ کی رضا کے لیے نماز کر پڑھیں اور اپنی پیشانیوں کو اللہ کے لیے جھکایا جائے اور حق بولنے کی عادت ڈالی جائے. یاد رکھیں اگر حق بولنا سیکھیں گے تو آج نہیں کل لوگ آپ کے ہوں گے. بولنا سیکھیں گے آج نہیں کل لوگ آپ کے ہوں گے, اور اگر جو ہے لوگوں کا منہ دیکھ کر بولنا سیکھیں گے تو آج آپ کے ہوں گے, کل آپ کا کوئی نہ ہوگا, کل کوئی نہ ہوگا. لہذا حق گوئی سب سے اہم چیز اسی کو کہا ہے افضل الجہاد عند سلطان کلمۃ الحق عند سلطان جائر. افضل الجہاد, جہاد میں سب سے افضل یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دی جائے. لہذا
اے مسلمانوں ہمیں نماز کی بھی پابندی کرنی چاہیے, ہمیں شریعت کی پابندی کرنی چاہیے, اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے. میں اپنی باتیں یہ کہہ کر ختم کروں گا. مولا تعالیٰ جو بیان ہوا اس میں مجھ سے جو خطائیں ہوئی میں سب کے سامنے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.